بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ احباب کے ساتھ بیٹھنا ہوا، انہوں نے اپنے دارالعلوم اپنے مدرسے کے احوال سنائے تو ایک بات دل پہ جا کے لگ گئی۔ شاید میری آنکھیں بند ہوں، لیکچر نہیں، صرف آج کچھ سوالات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا تاکہ آپ جوابات دیں اور کہیں مجھے بھی شرح صدر نصیب ہو جائے۔ وہاں محتمم نے، ذمہ دار نے دورۃ الحدیث کے طلباء سے یہ کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں، آپ کو امامت یا تدریس کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کر لیے اور ڈاکومنٹس جمع کرنے کے بعد جن طلباء کے پاس درس نظامی عالم کورس کی ڈگریز تھی، قراءت کی ڈگریز تھی، حفظ کی ڈگریز تھی اور خالی یہی تھیں، انہیں الگ کر دیا گیا، اور جن طلباء کے پاس اس کے ساتھ ساتھ میٹرک، انٹر اور اس سے اوپر کی ڈگریز تھیں انہیں شاباش بھی دی اور انہیں سلیکٹ تو نہیں کیا گیا لیکن سلیکشن کے لیے ان کا انتخاب ضرور کر لیا گیا کہ ہاں آپ کا کچھ بن سکتا ہے۔ گفتگو سنی تو دل پہ جو چھری چلی وہ یہ تھی کہ یہ جو امام ہے، اس امام نے سنانا تو قرآن تھا، حدیثیں سنانی تھی، آیات طیبات کا سبق پڑھانا تھا، اس استاذ نے قال قال رسول اللہ کرنا تھا۔ جس منصب کے لیے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اس منصب کے لیے جن ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ کی جا رہی ہے، کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ ہم اس ریکوائرمنٹ میں غلطی پر تو نہیں؟ دوسرے لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ ایک وقت تھا جب دنیا نے زور لگایا کہ علماء کو علم دین کی مصروفیت سے، اس کی گہرائی سے، اس کے تعمق سے بیزار کر دیا جائے، لیکن علماء کا طرز زندگی نہ بدلا۔ جو عالم بننے آتا وہ بنتا، کاروبار چھوڑ دیتا، دیگر مصروفیات ترک کر دیتا، 24 گھنٹے کے لیے وہ وقف ہو کر صرف قرآن و حدیث پڑھتا۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء تیار ہوئے جنہوں نے زمانے میں تبدیلیاں لائیں۔ اب مسئلہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑے عرصے سے یہ چال چلی جا رہی تھی کہ علماء میں یہ تعمق، گہرائی، تسلب یہ ختم کروایا جائے، اور اس کے لیے ان ڈگریوں کا الجھن ڈال دی گئی۔ انہوں نے تو ڈالنی تھی، ان کا ادارہ تھا، ان کی فیکٹری تھی، انہوں نے کہا جی ہماری فیکٹری میں، کیونکہ وہ تو پری پلاننگ تھا کہ ہم اپنی فیکٹری کے لیے جس امام کا انتخاب کریں گے اس کو، وہ ہمیں ایسا چاہیے جس نے 12 سال ساتھ کالج بھی پڑھا ہو، 14 سال اس کی یونیورسٹی کی پڑھائی بھی ہو، ایسا امام چاہیے۔ یہ ان کی ریکوائرمنٹ تو اس لیے تھی کہ 12-14 سال جو بندہ کالج یونیورسٹی بھی ساتھ دیکھے گا وہ قرآن و سنت میں وہ تعمق نہیں رکھ پائے گا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اور یہ بات حقیقت حال کے بالکل قریب ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم اتنی وسعت میں ہیں کہ 24 سال لوگوں نے اپنی زندگی کے گزارے اور صرف قرآن و حدیث، شروحات حدیث، متعلقات
سمجھنے میں زندگیاں گزاریں تو ان کی زندگیوں میں بھی احاطہ نہ ہو سکا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن بھی آ جائے گا، حدیثیں بھی آ جائیں گی، اور ساتھ یہ بھی آ جائے گا۔ انہوں نے تو پری پلاننگ کیا تھا، فیکٹری ان کی تھی، کارخانہ ان کا تھا، بندہ انہوں نے رکھنا تھا، تو انہوں نے اپنا تیر پھینکا۔ اداروں میں یہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ان کے اپنے تیر کے مطابق تھی، ان سے تو شکوہ ہی نہیں تھا مجھے، کیونکہ ان کا تو چونکہ دین سے شغف ہی اتنا ہے اور دینداری ہے ہی اتنی کہ وہ اسی طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن شکوہ مجھے اپنے اس دوست پر ہے جس نے کارخانہ لگایا تھا، فیکٹری لگائی تھی کہ وہ قرآن پڑھنے والے علماء پیدا کرے گا، اور اس نے قرآن پڑھنے والے جن کو قرآن اچھا آتا ہے انہیں ویلیو ہی نہیں دی، اگنور کر دیا۔ امامت پہ بھیجنا تھا، ان کو نہیں بھیجا۔ نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک وہ ہیں جن کے پاس دنیاوی ڈگریز ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کے پاس دینی علوم ہیں۔ انتخاب ان کا کیا گیا تو یہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان کا دل ٹوٹا، ان کو روزگار نہیں ملا، یہ بے روزگار ہوئے، تو ان کے پیچھے آنے والی قوم کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ہمارے استاد نے بہت اچھا پڑھا تھا، 25 تفسیریں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں، علوم عقلیہ نقلیہ کے ماہر تھے، کوئی ان کو امامت پہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے استاذ بڑے ماہر ترین تھے، مدرسے والوں نے انہیں نوکری سے نکال دیا۔ کیوں؟ ان کے پاس دنیاوی ڈگریز نہیں تھی۔ اور یہاں یہ بات مطلب لوہے پہ لکیر ہے۔ کوئی بندہ اس معاملے میں اگر اپنی رائے دینا چاہے تو ہم فراخ دلی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حقیقت ہو، جو شخص دو کام کرے گا، دینی علوم بھی سیکھے اور دنیاوی بھی سیکھے، اس کے دینی آٹومیٹکلی کمزور ہوں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دینی علوم میں وہ رسوخ لا سکے جو ایک عالم دین کا ہونا چاہیے، الا ماشاء اللہ، چند جزیات مستثنا ہوا کرتی ہیں، اور ان کے بھی استثناء پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، وہ شخصیات جن کا تعارف ہمیں پیش کیا جاتا ہے، ان شخصیات کے دینی اور دنیاوی کا امتزاج یوں ہوا تھا کہ وہ دیندار ہوا کرتے تھے، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، کہیں دل پہ چوٹ لگی تو انہوں نے اس کو ترک کیا اور پھر دین کی طرف آ گئے۔ یوں ان کی زندگی میں جن لوگوں نے ان کی ڈگریاں پرکھیں ان کو دونوں ڈگریاں ملیں، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب اگر ہوئے تو انہوں نے انہیں ترک کیا اور خالصتاً دین کی طرف مائل ہوئے، تو دینی علوم میں رسوخ آیا۔ سوال صرف اتنا ہے کہ دورۃ الحدیث کے طالب العلم کو، یا میں اور آسان کر دوں، مدرسے کے طالب العلم کو جو صرف اللہ رسول کا کلام سیکھنے آیا ہے، قرآن اور حدیث سیکھنے آیا ہے، حدیثوں کا مطلب سمجھنے آیا ہے، فقہ کی شروحات پڑھنے آیا ہے، اس کو اس دنیاوی ڈگری جو جس پر اس کی معاش کو موقوف کر کے موقوفن علیہ اس کی زندگی کا بنا دیا جاتا ہے، کیا اس طالب العلم کو یکسوئی کے ساتھ قرآن و سنت سیکھنے دے گا؟ ہمیں کیا نقصان ہوں گے اس کے؟ ہمارے پاس افراد تیار کیسے ہوں گے؟ یہ سوال ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلطی پر ہوں، آپ کی نظر میں
اس کے فوائد زیادہ ہوں کہ جو دونوں سیکھ سکتا ہو، مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ دے دیں، میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کر دیں، میرے یوٹیوب چینل پر مجھے کمنٹس دے دیں، لیکن ذہنی طور پر مجھے اس بات کا اطمینان دلا دیجیے کہ یہ جو رویہ مذہبی طبقے نے اختیار کیا ہے، مدرسوں میں جا جا کر انہیں یہ کہنا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ اور کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ اور کرو، اس کے فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے؟ آنے والے وقت میں ہمارے پاس مجتہد علماء ہوں گے، استدلال کرنے والے علماء ہوں گے، استنباط کرنے والے علماء ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جس عالم دین کے پاس دنیاوی علوم کی ڈگریاں ہیں لیکن طریقہ استدلال نہیں، تفسیریں اس کے پاس نہیں، اس کی لائبریری نہیں، قرآن پاک کی جو تراجم ہیں وہ اس کے پاس نہیں، مفاہیم کتب فقہ اس کے پاس کلیئر نہیں، تو کیا یہ ہمارا مستقبل کا نقصان نہیں؟ ہم اس رویے کو لے کر مستقبل میں کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں کرنے والے؟ اگر اس کے فوائد ہیں تو بھی آگاہ کیجیے، اور اگر اس کے نقصانات ہیں تو بھی ضرور آگاہ کیجیے۔